اگر بھوک بے صبری کا تقاضا کرے اور انسان حالات کو فوراً فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے، لیکن ایمان دل میں صبر کی سرگوشی کرے، تو انسان کس حواس پر یقین کرے؟ وہ جو واقعی آسانی دکھاتی ہے، یا وہ جو خاموشی سے بہتر انجام کا وعدہ کرتی ہے؟ آج کا عنوان بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ہے، صبر اور امانت کا چراغ۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب شہروں سے زیادہ بستیاں تھیں اور دلوں میں شور سے زیادہ سکون۔ اسی دور میں ایک سرسبز و شاداب وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ آباد تھا جس کا نام نورپور تھا۔ نورپور میں مٹی کے برتن تھے، کچے رستے تھے اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی قصبے میں یوسف نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ یوسف پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا۔ مٹی کو گوندنا، چاک پر گھمانا اور خوبصورت برتن بنانا اس کا ہنر تھا، مگر اس کا اصل حسن اس کے کردار میں تھا۔ یوسف بہت خاموش طبع انسان تھا۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا اور ہر کام ٹھہراؤ کے ساتھ کرتا۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھلتی وضو کرتا، 2 رکعت نفل ادا کرتا اور پھر اپنی ماں کے پاؤں دبا کر اس کے لیے چائے بناتا۔ اس کی ماں بی بی زلیخا ایک نیک دل اور صابر عورت تھی۔ شوہر کے انتقال کو برسوں گزر چکے تھے، مگر شکوہ کبھی زبان پر نہ آیا۔ وہ اکثر یوسف سے کہا کرتی، بیٹا اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ یوسف کا دن چاک کے گرد گھومتا تھا۔ وہ دریا کے کنارے سے مٹی لاتا، اسے صاف کرتا، پھر اپنے چھوٹے سے آنگن میں چاک پر رکھ کر برتن بناتا۔ شام کو وہی برتن قصبے کی منڈی میں بیچ آتا۔ جو ملتا اس میں شکر ادا کرتا۔ کبھی دن اچھا جاتا، کبھی خالی ہاتھ لوٹتا، مگر سفر اس کا ہمسفر ہمیشہ رہتا۔ ایک دن قصبے میں خبر پھیلی کہ پہاڑوں کے پار سے ایک قافلہ آنے والا ہے۔ لوگ خوش تھے کیونکہ قافلے کے ساتھ نئی چیزیں، نئی خبریں اور نئے چہرے آتے تھے۔ یوسف بھی منڈی گیا، شاید اس کے برتن اچھے داموں بک جائیں۔ قافلہ آیا تو اس نے ایک بزرگ شخص سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ لمبی سفید داڑھی، سادہ لباس اور آنکھوں میں گہری چمک، لوگ احترام سے اسے رستہ دے رہے تھے۔ قافلہ رات کو قصبے کے باہر ٹھہرا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یوسف واپس لوٹ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا وہی بزرگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور شدید تھکن میں مبتلا ہیں۔ یوسف رک گیا، اس نے سلام کیا اور پانی پیش کیا۔ بزرگ نے پانی پیا اور مسکرا کر دعا دی۔ یوسف نے پوچھا کہ کیا وہ قصبے میں کسی کو جانتے ہیں؟ بزرگ نے نفی میں سر ہلایا، منع کر دیا مطلب۔ یوسف نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر چلیں، غریب سہی مگر دل سے خوش آمدید کہوں گا۔ بزرگ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ یوسف کے ساتھ چل پڑے۔ بی بی زلیخا نے دروازہ کھولا، مہمان کو دیکھا تو فوراً بٹھایا، کھانا کھلایا اور بڑے ادب سے پیش کیا۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ بزرگ نے اپنا نام سلیم بتایا، مگر انہوں نے زیادہ کچھ نہ کہا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ رخصت ہونے لگے۔ جاتے وقت انہوں نے یوسف کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹا ایک چھوٹا سا چراغ دیا اور کہا یہ امانت ہے میری، اسے جلانا مت جب تک وقت خود نہ بتائے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ یوسف حیران تھا۔ اس نے چراغ دیکھا، عام سا مٹی کا چراغ تھا، مگر عجیب وزن تھا۔ اس نے چراغ کو گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، یوسف اپنے کام میں لگا رہا۔ کبھی چراغ کی طرف دیکھتا، مگر بزرگ کے الفاظ یاد آ جاتے۔ کچھ عرصے بعد قصبے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئیں، منڈی ویران ہو گئی، یوسف کے برتن نہیں بکتے تھے، ماں کی طبیعت بھی کمزور رہنے لگی۔ کئی بار یوسف نے سوچا کہ چراغ بیچ دے،
مگر دل نہ مانا، وہ صبر کرتا رہا۔ ایک رات بی بی زلیخا کی حالت بگڑ گئی۔ یوسف بہت پریشان ہوا۔ حکیم نے دوائی بتائی جو بہت مہنگی تھی۔ یوسف خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ اسی رات تیز آندھی چلی، بجلی کڑکی، گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ اندھیروں میں یوسف کا ہاتھ اسی چراغ سے ٹکرا گیا۔ چراغ زمین پر گرا مگر ٹوٹا نہیں۔ ایک لمحے چراغ کے اندر سے ہلکی سی روشنی نکلی اور پھر خاموش ہو گئی۔ یوسف کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چراغ اٹھایا۔ اب وہ پہلے سے مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یوسف اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ یوسف نے شکر ادا کیا۔ اس دن قصبے میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کے نمائندے ہنرمندوں کی تلاش میں ہیں۔ یوسف بھی گیا۔ اس کے برتن دیکھے گئے اور پسند کیے گئے۔ اسے شہر بلایا گیا۔ شہر میں یوسف کی محنت رنگ لائی۔ اس کے برتن محل تک پہنچے۔ اس کی ایمانداری کی مثالیں دی جانے لگیں۔ ایک دن محل میں آگ لگ گئی۔ اندھیرے میں لوگ گھبرا گئے۔ یوسف کو وہ چراغ یاد آیا۔ اس نے پہلی بار اسے جلایا۔ چراغ کی روشنی پھیلی تو رستے روشن ہونے لگے۔ آگ بجھا دی گئی۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا۔ چراغ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ شاہی امانت تھی جو برسوں پہلے گم ہو گئی تھی۔ یوسف نے ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ چراغ صبر والوں کے لیے ہے۔ یوسف کو عزت ملی مگر اس نے غرور نہ کیا۔ وہ ماں کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا رہا۔ اس نے چراغ واپس کر دیا۔ بادشاہ نے اسے انعام دینا چاہا مگر یوسف نے کہا مجھے وہی چاہیے جو میرے لیے کافی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف کا نام ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہتے کہ جس نے صبر کو تھاما اس کے لیے راستے خود روشن ہو گئے۔ یہ قصہ نورپور سے نکل کر دور دور تک پھیل گیا اور لوگوں کو یاد دلاتا رہا کہ اصل دولت چراغوں میں نہیں، دلوں کے نور میں ہوتی ہے۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ یوسف کی زندگی میں ہمیں سکھایا کہ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا۔ وہ قحط میں بھی کام کرتا، ماں کی خدمت کرتا اور حلال روزی کی کوشش چھوڑتا نہیں۔ سبق یہ ہے کہ صبر وہ ہمت ہے جو انسان کو غلط راستہ اختیار کرنے سے روکتی ہے۔ امانت پہلے ملتی ہے، انعام بعد میں۔ چراغ کی اصل قدر اس کی مٹی میں نہیں بلکہ اس امانت میں ہے جو یوسف کو دی گئی۔ یوسف اسے بیچتا نہیں، مشکل میں بھی غلط استعمال نہیں کرتا اور وقت سے پہلے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ سکھایا کہ اللہ پہلے انسان کے کردار کو آزماتا ہے پھر اسے بلند کرتا ہے۔ نیت صاف ہو تو راستہ خود روشن ہو جاتے ہیں۔ برکت ہمیشہ خدمت اور خلوص سے آتی ہے، خود غرضی سے نہیں۔ عزت اور مقام ملنے کے باوجود یوسف کے دل میں غرور نہیں آیا۔ یہ پیغام ہے کم پر راضی رہنا انسان کو بڑا بناتا ہے، نہ کہ زیادہ کا لالچ۔ اللہ کا وقت کبھی غلط نہیں ہوتا اور بڑی تبدیلیاں صبر کے بعد آتی ہیں۔ ماں کی شفا، روزگار میں وسعت، چراغ کا راز کھلنا۔ سبق یہ کہ جو ہمیں دیر لگتی ہے وہ دراصل تیاری ہوتی ہے۔ کردار سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے ہماری۔ یوسف کو اس کے ہنر سے زیادہ اس کی سچائی اور امانت داری نے پہچان دی۔ مطلب یہ کہ صلاحیت دروازہ کھولتی ہے مگر کردار منزل تک لے جاتی ہے۔ اصل دولت دل کا نور ہوتا ہے۔ کہانی کا اختتام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چیزیں چھن سکتی ہیں، دولت ختم ہو سکتی ہے مگر ایمان، صبر اور اخلاق ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ آخری بات، جب بھوک بے صبری مانگے اور ایمان صبر، تو صبر ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو صحیح انجام تک پہنچاتا ہے۔